وآنيس وجليس طول الليل والنهار قد كفاني علم ربي بالسؤال والخيال ودعائي والبيان أنت تنفي النفس يا رب فقلها يا خير أمضي ونفسي وقلبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن کے موتی چنتے ہیں، پرلز آف قرآن۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ قرآن و حدیث ان دا اسلامک پرسپیکٹیو کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک صلہ رحمی کے بارے میں جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنا علما۔ تو آج ہمارا موضوع ہے رشتوں سے حسن سلوک کیسے کریں، قرابت داری کو کیسے جوڑیں، رشتہ داروں سے حسن سلوک کیسے کریں۔ تو اس کے لیے ہم نے سورۃ الرعد کی آیت نمبر جو ہے 21 کو ہم نے چنا ہے، تو اس کو بنیاد بنائی ہے۔ تو ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 21 کی پہلے تلاوت سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تلاوت سنتے ہیں سورۃ الرعد آیت 21 انشاءاللہ۔ میں اللہ تعالیٰ فرماتے، اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ اسے جوڑتے ہیں، اور وہ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کی سختی کا خوف رکھتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویخشون ربہم ویخافون سوء الحساب۔ تو انسان اس دنیا میں تنہا زندگی بسر نہیں کر سکتا، باہمی میل ملاپ اس کی ضرورت ہے، کیونکہ ایک دوسرے سے ملاقات سے انسان کو سکون ملتا ہے، ایک دوسرے کے قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ لیکن خوشگوار زندگی کے لیے ضروری ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس کا قریبی تعلق ہے اس کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہوں۔ اور انسان ایک معاشرے میں جب رہتا ہے تو تعلقات بھی، انسان ایک معاشرے میں کس طرح رہے، اس کے تعلقات کیسے خوشگوار ہوں، اس کا طرز عمل کیسا ہو، اس کا رویہ دیگر انسانوں کے ساتھ کیسا ہو، اس بارے میں ہمارا دین ہمیں بہترین رہنمائی دیتا ہے۔ اور وہ یہ کہ لوگ ایک دوسرے کے خیرخواہ ہوں، ان کا دل ایک دوسرے کے خلاف حسد، بغض اور کینے سے خالی ہو، دوسرے کی کامیابی پر خوش ہوں، اگر دوسرے سے کوئی تکلیف پہنچے تو عفو درگزر کا معاملہ کرنے والے ہوں، اور اس طرح اللہ نے برائی کو بھلائی سے دور کرنے کا حکم دیا ہے تاکہ باہمی تعلقات میں رخنے پیدا نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر تھے۔ انسان کا سب سے پہلا امتحان خود اپنے گھر کے اندر ہوتا ہے، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ میری بہنوں، اکثر ایسے معاملات پیش آتے ہیں جن سے انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں وہی اچھا ہے جو صبر سے کام لیتے ہوئے ان رشتوں کو نبھائے اور اس سے حسن سلوک کرتا رہے۔ ایسے شخص کے لیے انجام بھی اچھا ہے اور انعام بھی اچھا ہے۔ تو پچھلی آیت سے ربط ہے جس میں ہم نے پڑھا انما یتذکر اولو الالباب۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 19 میں، انما یتذکر اولو الالباب، کہ بے شک اولو الالباب یعنی عقل والے نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولو الالباب یعنی عقل والے کون ہیں؟ عقل والے وہ ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں،
کہ کیسی صفات کہ یہ وہ صفات پائی جاتی ہوں کہ کیا کریں کہ وہ رشتوں کو جوڑیں، اور جو ہے تعلقات رشتہ دار برا بھی کرے تو وہ ان سے اچھے تعلقات کرے۔ والذین، اور کامیاب انسان وہی ہے جس کے تعلقات اچھے ہوں، جو لوگوں کے ساتھ رہنا جانتا ہو۔ اور یہاں پر والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل کا معنی ہے کہ یہ ان تمام امور کے لیے عام ہے جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، مثلا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، اللہ وحدہ کی عبادت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے سر تسلیم خم کرنا، سب اس میں داخل ہے۔ یہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ قولی اور فعلی حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں اور ان کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اسی طرح اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اپنے قول و فعل میں حسن سلوک کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اپنی بیویوں، اپنے دوستوں، ساتھیوں، اپنے غلاموں کے دین اور دنیاوی حقوق کی کامل ادائیگی کے ذریعے سے حسن سلوک سے پیش آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم نے دیکھی تھی والذین یصلون ما امر اللہ، تو یصلون وصل سے، تو وصل کا اصل معنی کیا ہے؟ اس میں سارے نیکی کے کام، اطاعت کے کام، ہر تعلق والے کے ساتھ احسان کرنا، اطاعت کے سارے کام شامل ہیں۔ تو جو ہے الاحسان والاکرام صلہ رحمی کے اور اطاعت کے سارے کام شامل ہیں۔ ہر تعلق والے سے احسان کرنا، ماؤں کی طرف سے نسب کے رشتے ہوں اور باپوں کی طرف سے نسب کے رشتے، یعنی ماؤں کی طرف سے جو ہمارا نانی نانا اور ہمارا جو ماؤں کی طرف سے ننیال ہوتا ہے، اور باپوں کی طرف سے جو ہمارا ددیال ہوتا ہے، جو نسب کا تعلق ہوتا ہے، دادا دادی کے جو خاندان ہوتے ہیں، سب سے اچھے تعلق۔ یہ تمام تعلقات کے لیے بھی ہے کہ تمام تعلقات والے لوگوں سے محبت اور احسان کا معاملہ کیا جائے، اور رشتہ داروں کے علاوہ دوستوں سے بھی، پڑوسیوں سے بھی، سب سے۔ تو ایمان والوں کا اپنے مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا ہوتا ہے۔ وہ صرف اپنے ماں کی طرف سے جو نسبی رشتہ ہے، باپ کی طرف سے نسبی رشتہ، اس سے نہیں، ایمان والے جو ہوتے ہیں، ایمان والے اپنے مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہمیں اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میری والدہ مشرکہ تھی، میرے یہاں آئیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور کہا کہ وہ میرے پاس کچھ مالی تعاون کی امید سے آئی ہیں۔ ظاہر سب مدینہ ہجرت کر گئے تھے، اور سارے لوگ تو نہیں مسلمان ہوئے تھے، مکہ میں بھی رہ گئے تھے، اور سب ایک دوسرے کے عزیز و رشتہ داری تھے۔ تو جو تھی ان کی والدہ جو تھی وہ مشرکہ تھی، اور تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے آئیں کہ میں تو مسلمان ہوں گی، میری والدہ کچھ مالی تعاون کے لیے کی امید سے میرے پاس مکے سے تشریف آئیں، تو کیا میں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتی ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ تو ایمان والوں کا کیا ہے کہ وہ مشرک والدین کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ سب جس کی بنا پر بندہ ان امور کو ملاتا ہے جن کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے، وہ اللہ اور روز حساب کا خوف ہے، اسی لیے وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف اور قیامت کے دن اس کے حضور پیش ہونے کا ڈر نہیں، اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب اور اس کے احکام میں کوتاہی سے بچاتا ہے۔ اللہ اس کے حضور پیش ہونے کا ڈر انہیں اللہ کی نافرمانی کے ارتکاب اور اس کے احکام میں کوتاہی سے بچاتا ہے۔ ان کا یہ رویہ عذاب کے ڈر اور ثواب کی امید کی بنا پر ہوتا ہے، اس لیے وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور حساب کتاب کی باریکیوں کے ڈر سے بھی وہ یہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ برے حساب سے مراد فقط کہتے ہیں کہ مجھ سے ابراہیم نے پوچھا کہ ما سوء الحساب، اس حساب کو کہتے ہیں جس میں ہر چیز کی پوچھ گچھ کی جائے گی اور اس کا پورا احاطہ کیا جائے گا اور اس میں تنقید کی جائے گی، اور کیا کیا پوچھا جائے گا، معاملات کا، عبادات کا، سب کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جس سے یہ حساب کیا جائے گا اس کو عذاب دیا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا ایک دفعہ کہ اگر قبر میں ہی جو ہے حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر تب ساری آگے بھی ساری منزلوں پہ حساب ہوگا، مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں خشیت اور خوف میں فرق، کیونکہ اللہ کی خشیت سے وہ نافرمانی نہیں کرتے نا، وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تو خشیت اور خوف میں فرق۔ راغب نے ان دونوں کا فرق بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ خشیت ایسا خوف ہے جس سے تعظیم ملی ہوتی ہے، اور اکثر یہ خوف علم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خشیت جو ہے اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کے لیے خشیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں خشیت شدید ترین خوف کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ عرب کے قول شجرہ خشیہ سے معروف ہے، یعنی خشک پودا، خشک درخت۔ تو خشیت اللہ کے لیے ہے، اور خوف جو ہے آخرت کے لیے ہوتا ہے، اللہ سے ڈر کر خشیت اختیار کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ آخرت کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے بچتے ہیں۔ تو اللہ کی خشیت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال ان تخش اللہ کانک تراہ فإنک ان لا تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ حاصل نہ ہو تو کم از کم اتنا یقین رکھو کہ بے شک اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو نماز میں بھی ہم یہی ہمارا حدیث پہ ہم عمل کر رہے ہوتے نا، کہ اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو بے شک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو ہر معاملے میں ایسے ہی ہونا چاہیے، اللہ کی خشیت سے یہ مراد ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو اللہ تو بے شک ہمیں دیکھ رہا ہے ہر جگہ سے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سورۃ النور آیت 37 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اہل ایمان کا آخرت کے دن سے خوف کھاتے ہوئے نیک عمل کرنا۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ مرد جنہیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے اور نہ کوئی خرید و فروخت، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد سورۃ الانسان آیت نمبر 7 سے 10 تک ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں ان سے ڈرتے ہیں جس کی مصیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اور کہتے ہیں ہم تو صرف اللہ کے چہرے کی خاطر تمہیں کھلاتے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکریہ۔ تو رشتہ داری قرابت داری کرتے ہوئے بھی چاہے وہ ہم سے اچھا سلوک کریں برا سلوک کریں، ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم تو لوجہ اللہ، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کرتے ہیں، اور نہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور نہ ہم ان سے شکریہ چاہتے ہیں نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ کوئی بھی نیک کام ہو، شاید قرابت داری کچھ بھی، بس یہ ہمارا جو ہے کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا۔ یقیناً ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت منہ بنانے والا، سخت تیوری چڑھانے والا ہوگا، یعنی قیامت کا روز۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صلہ رحمی کا معنی اور مفہوم، جیسے کہ آیت ہے والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل۔ صلہ رحمی کا معنی و مفہوم، تو اس کی لغوی تعریف یہ ہے، ڈکشنری میننگ، ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا حتیٰ کہ وہ اس سے چمٹ جائے، اور ہجران کی یعنی چھوڑنے کی ضد ہے۔ اس کی ضد کیا ہے؟ ہجران، ہجرم ماجورن، پیغمبر بھی کہیں گے نا کہ قرآن کو چھوڑے، تو ہجران یعنی چھوڑنے کی ضد ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصطلاحی تعریف، ابن منظور نے لغوی اور اصطلاحی معنوں کے درمیان تعلق کو واضح کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ کنایا ہے ان رشتہ داروں پر احسان کرنے کے بارے میں جو نسبی اور سسرالی ہوں۔ نسبی جو ماں باپ کی طرف سے ہوں، اور سسرالی جو ساس سسر کی طرف سے رشتہ دار بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تو ان پر بھی شفقت کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا ہے، ان کے احوال کی رعایت کرنا ہے، ان کے حال احوال پوچھنے ہیں، اگرچہ وہ دور کے رشتہ دار ہوں یا وہ بدسلوکی کرتے ہوں،
قطع رحمی کرتے ہو، ان سب چیزوں کے برعکس کو کہتے ہیں۔ گویا جب وہ ان پر احسان کرتا ہے تو اپنے اور ان کے درمیان قرابت داری اور سسرالی رشتہ داری اور جائز صلے اور عطیے کو ملاتا ہے۔ اس میں ماں کی طرف کے، والد کی طرف کے، سسرال کی طرف کے، دور کے، نزدیک کے سبھی شامل ہیں، اور وہ بھی شامل ہیں جو ہم سے اچھا سلوک نہ کریں، بدسلوکی کریں، قطع رحمی کریں، وہ بھی شامل ہے یسلونا میں۔ تو اب صلہ رحمی کی جامع تعریف۔ صلہ رحمی کا جامع معنی یہ ہے کہ جتنا ہو سکے رشتہ داروں کو خیر پہنچانا ہے، حسب طاقت جتنا ہو سکے ان سے شر کو دور کرنا ہے، تو رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں کہ صلہ رحمی رشتہ داروں پر اس انداز میں احسان کرنا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرنے والے کے اور جس کے ساتھ صلہ رحمی کی جا رہی ہے اس کے حالات کے مناسب ہو۔ کبھی یہ مال کے ذریعے ہوتی ہے، رشتہ دار کو ضرور ہے مالی مدد کی، غریب ہے، مسکین ہے، ویسے کوئی کاروبار کے لیے قرض کی ضرورت ہے، مالی ضرورت ہے تو اس سے مدد کی جائے، اور کبھی خدمت کرنی پڑتی ہے، جیسے کوئی بیمار ہے، کوئی کچھ ہے، یا کوئی شادی وغیرہ ہو رہی ہے، کوئی گھر میں اوکیزن ہے اس میں خدمت کرنے، اور کبھی صرف ملاقات اور سلام وغیرہ کرنے سے ہوتی ہے۔ ابن قیوم کہتے ہیں کہ صلہ رحمی یہ نہیں کہ رشتہ داروں کو اس حال میں چھوڑ دیا جائے کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہوں، اور ان کا رشتہ دار بہت زیادہ مالدار ہو اور وہ دیکھے ہی نہ کہ وہ بھوک اور پیاس اور برہنگی سے تباہ ہو رہے ہیں، اور صلہ رحمی اس پر واجب ہے، خواہ رشتہ دار کافر ہی ہو کیوں نہ ہو، دین سے تعلق نہ ہو، پھر بھی صلہ رحمی ان کے ساتھ کرنی ہے، جیسے ابھی آپ نے ام سلمہ کی حدیث میں دیکھا۔ صلہ رحمی کی حقیقت، فوائد کا تبادلہ کرنا صلہ رحمی نہیں ہے یہ کہ اگر تمہارے رشتہ دار تمہارے ساتھ صلہ رحمی کرے تو تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو، اور اگر وہ تم سے دور چلے جائیں تو تم بھی دور چلے جاؤ، یہ صلہ رحمی کی صفت نہیں ہے، یہ تو ایک دوسرے کو بدلہ دینا ہے۔ لیکن صلہ رحمی کا معاملہ ان تمام چیزوں سے بلند ہے، ہمیں بدلہ نہیں دینا کہ وہ کرے تو ہم کرے، وہ نہ کرے تو نہ کرے، وہ نہ کرے تب بھی ہمیں کرنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کام کا بدلہ دینا صلہ رحمی نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے کہ جب اس کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ ختم کر دیا جائے پھر بھی وہ صلہ رحمی کرتا رہے۔ صلہ رحمی کا حق، سلیمان بن موسیٰ کہتے ہیں کہ کعب بن محریز سے کہا گیا کہ رشتہ داروں کا کیا حق ہے؟ انہوں نے کہا اگر رشتہ دار آپ کی طرف آئیں تو ان کا استقبال کیا جائے، اور اگر وہ پیٹھ پھیر کر جائیں تو ان کے پیچھے جایا جائے، یہ صلہ رحمی کا حق ہے۔ صلہ رحمی کی دو قسمیں ہیں، صلہ رحمی کی دو قسمیں دیکھتے ہیں۔ قرطبی رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ رشتہ داری جس کو ملایا جاتا ہے یہ عام ہوتی ہے اور خاص ہوتی ہے، پس عام صلہ رحمی دین پر مبنی ہے، یعنی کسی صاحب ایمان کے ساتھ تعلق ہونا، پس اس کو باہمی محبت اور خیرخواہی اور عدل و انصاف اور واجب اور مستحب حقوق بجا لانے کے ساتھ ملانا واجب ہے۔ اور خاص صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ خرچ کو بڑھا دیں، ان کے حالات کی خبرگیری کرتے رہیں، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرتے رہیں، یہ خاص صلہ رحمی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلہ رحمی کی اہمیت، رشتہ داری کی اہمیت۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک کا حکم، تو یہ آیت ہے، ہم دیکھتے ہیں ارشاد باری تعالیٰ سورۃ البقرہ 83 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے، تم منہ پھیرنے والے تھے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اب یہ ہے کہ
اور تم منہ پھیرنے والے ہو، اور یہ صرف بنی اسرائیل کا حال نہیں تھا، آج امت مسلمہ کا بھی یہی حال ہے۔ ہمیں تعلقات کمزور نظر آتے ہیں، ہر طرف آپ دیکھیں باتیں ملتی ہیں، شکایتیں ہیں نا کہ ہم رشتہ دار ہم سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، ہم جوڑنا چاہتے ہیں وہ توڑنا چاہتے ہیں، ہم اچھا کرتے ہیں وہ برا سلوک کرتے ہیں، تو بھلائی کے رویے کمزور نظر آتے ہیں۔ اللہ نے دیا ہے وہ دینے والے بن جائیے، اللہ کی مخلوق کا خیال رکھنے والے بن جائیے، اللہ کے مخلوق کا خیال رکھنے والے بن جائے تو دنیا میں نہ کوئی بھوکا ہو، نہ کوئی ضرورت مند اس طرح کا ہو کہ وہ گھٹ گھٹ کر اور سسک کر اور علاج کے لیے علاج کے بغیر مر جائے، اور کسی اور ضرورت کے لیے دن رات پریشان ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا، کتنے ہی ایسے پوچھتے ہی نہیں امیر رشتہ دار، بھوک پیاسے مر جاتے ہیں، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہوتے، علاج کے پیسے نہیں ہوتے تو اگر مال دیا ہے تو ان پہ خرچ کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ حکومت دیتی وہ بھی نہیں پورا ہو رہا ہوتا ہے، جیسے ان ملکوں میں تو گورنمنٹ کی بھی ایڈ آتی ہے لیکن پورا نہیں ہو رہا تھا، تو ہمیں مدد کرنا چاہیے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ سورۃ النساء 36، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَا كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والے کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی ہمسائے پہلو کے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں، یقیناً یعنی غلاموں کے ساتھ، نوکر چاکر، ہمارے پاس تو نوکر چاکر ہے، غلام نہیں ہے، غلامی کا دور ختم۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑنے والا، شیخی مارنے والا ہو، مختالن فخورن ہو، اس سے اکڑنے والا، شیخی مارنے والے سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ تو قریب کے ہمسائے، دور کے ہمسائے، ان سے بھی ہمیں سلوک اچھا کرنا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں رشتہ دار باقی سب کی نسبت زیادہ حقدار۔ سورۃ الانفال آیت 75 میں فرمایا، اولو الارحام بعضهم اولا ببعض فی کتاب اللہ ان اللہ ان اللہ بکل شیء علیم، اور رشتہ دار اللہ کی کتاب میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہے، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لانے کے بعد اللہ کو محبوب عمل۔ خصم قبیلے کے ایک آدمی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے تھے۔ میں نے کہا آپ ہیں وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا قطع رحمی، رشتوں کو کاٹنا، صلہ رحمی کو کاٹنا اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا عمل؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کا حکم دینا اور نیکی سے روکنا۔ تو اس حدیث میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتہ داری کو کاٹنا بہت برا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند، سب سے زیادہ ناپسندیدہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح درجے کے لحاظ سے بہترین اور بدترین۔ ابو کبشہ انماری سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے۔ ایک وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے مال اور علم سے نوازا ہو، وہ اس کے بارے میں اپنے رب سے ڈرتا ہو، صلہ رحمی کرتا ہو، قرابت داری نبھاتا ہو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہو، اس میں اللہ عز و جل کا حق پہچانتا ہو، اس کا درجہ سب سے اونچا ہے۔ دیکھیں یہ ساری چیزوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والے کا درجہ اونچا ہوتا ہے۔
دوسرا وہ آدمی جسے اللہ عز و جل نے علم عطا فرمایا ہو لیکن مال نہ دیا ہو، اور وہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی اس شخص کی طرح عمل کرتا۔ آپ نے فرمایا یہ دونوں اجر و ثواب میں برابر ہیں۔ صرف نیت ہی کر لینا، مال نہ ہو کہ اگر جو مال خرچ کرنے والے کو دیکھ کے اس پہ ہم رش کریں کہ اس کی طرح کا مال ہوتا تو میں بھی خرچ کرتا، تو وہ بھی اجر و ثواب میں اسی کے برابر ہو جائے گا۔ دیکھیے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار یقیناً نیتوں پر ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیسرا وہ آدمی ہے جسے اللہ عز و جل نے مال سے تو نوازا ہو لیکن علم نہ دیا ہو، وہ بدحواسی میں اسے ناحق مقام پر خرچ کرتا رہے، نہ اپنے رب سے ڈرے، نہ صلہ رحمی کرے، نہ قرابت داری نبھائے، اور نہ اپنے رب عز و جل کا حق پہچانے اس کا درجہ سب سے بدترین ہے۔ اور چوتھا وہ آدمی جسے اللہ نے مال سے نوازا ہو اور نہ ہی علم سے، اور وہ یہ کہتا ہو کہ اگر میرے پاس بھی اس شخص کی طرح مال ہوتا تو میں بھی اسے اس شخص کی طرح کے کاموں میں خرچ کرتا۔ یہ دونوں گناہ میں برابر کے شریک ہیں، برابر ہیں، دونوں کے گناہ میں برابر ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں ابتدائی تعلیم، جب مکہ میں آپ پر وحی نازل ہوئی تو ہم دیکھتے ہیں عمرو بن ابسا سلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نبی ہوں۔ پھر میں نے پوچھا نبی کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے صلہ رحمی کرنے، بتوں کو توڑنے، اللہ کو ایک قرار دینے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا پیغام دے کر بھیجا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث اتقوا اللہ وصلوا ارحامکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صلہ رحمی کرو۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں متعدد بار یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرو اور صلہ رحمی کرو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہی رشتہ داریاں نبھا سکتے ہیں۔ کیونکہ جن قریبی لوگوں کے ساتھ انسان رہتا ہے تو ان سے بہت دفعہ اختلاف بھی ہو جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہے آرگیومنٹس ہو جاتے ہیں ہمارے ان سے، اور بدمزگی ہو جاتی ہے، کبھی بدگمانیاں ہو جاتی ہیں، تو اور کبھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ انسان پھر اپنے دل میں گرج اور بغض پاتا ہے۔ تو اس سے نکلنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان کے اوپر اللہ کا ڈر ہو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہی رشتوں کو نبھا سکتا ہے، وہی قرابت جداریوں کو جوڑتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں صلہ رحمی کے فائدے۔ صلہ رحمی آپس میں محبت بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے رب کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے اس کی موت میں تاخیر کر دی جاتی ہے، یعنی اس کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، موت دیر سے آتی ہے، اور اس کے مال میں اضافہ کر دی جاتی ہے، اور اس کے گھر والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو دیکھیں نا یہ سب کب حاصل ہوگا؟ جب آپ اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا تقوی ہوگا، تو اللہ کے ڈر سے آپ اللہ کا حکم مانیں گے، رشتہ داری نبھائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں موت میں تاخیر کر دیں گے، عمر بڑھی دیں گے کہ آپ اور اچھے اچھے کام کریں ہم اور آپ، اور پھر وہ جتنے اچھے کام ہوں گے تو جو ہے ہمارے درجات بلند ہوں گے، ثواب زیادہ ہوں گے۔ تو لمبی عمر سے بھی فائدہ ہوتا ہے کہ نیک کاموں کے میں جو ہے ہم سبقت لے جاتے ہیں اور ثواب زیادہ ہوتے ہیں، اور ہمارے درجات بھی بلند ہوتے ہیں، اور جو ہے پھر ہمیں جنتیں بھی پھر اعلیٰ درجے کی ملتی ہے۔ اور پھر مال میں اضافہ، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قرابت داری نبھائے گا تو مال میں اضافہ ہوگا۔ تو پھر جب مال میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو ہم اس کو بھی خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، غریب مسکین رشتہ داروں پہ، اور تحفے تحائف بھی دیتے ہیں۔ یہ نہیں غریبوں پہ، ہم امیروں پہ، اپنے لیول کے لوگوں پہ بھی خرچ کرتے ہیں اور اچھا سلوک کرتے ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے جب اچھا سلوک کرتے ہیں تو اس سے گھر والے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کا صلہ رحمی کے فائدے ہیں۔ تو صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہونا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، یا اس کی عمر دراز ہو، اس کی عمر بڑی ہو جائے، اس میں اضافہ ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قرابت داری کو جوڑے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔
رزق میں اضافہ ہونا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو، اس کی عمر میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیکی کرے اور صلہ رحمی کیا کرے۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم ایک اور حدیث دیکھتے ہیں، مال اور اولاد میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نیکی کا بہت جلد اجر مل جاتا ہے وہ صلہ رحمی ہے۔ دیکھیں اس کا اجر بھی ہمیں جلدی مل جائے گا، یہ ایسی نیکی ہے کہ اس کا ثواب بھی جلدی مل جائے گا، رشتہ داری جوڑنا۔ یہاں تک کہ کچھ گھرانوں کے لوگ فاجر و فاسق ہوتے ہیں، جب وہ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے اموال بڑھ جاتے ہیں اور ان کی افراد کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جب دیکھیں نا کہیں خاندان بڑا ہوتا ہے تو کتنے خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں تو باہر سے بلانے کی ضرورت نہیں، ہم تو خود 70 اور 100 ہیں، ایک پارٹی کے لیے ہمیں گھر کافی نہیں ہوتے، اور پھر وہ ایک جتھا بن جاتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی طاقت ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے کہ افراد کی کثرت بھی ایک بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے، اور مال بڑھ جانا تو اس سے اپنے خرچے بھی پورے ہوتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، بچوں کی تعلیم، سب پہ خرچ ہوتا ہے، تو اتنے برکت ہے صلہ رحمی سے۔ پھر مال میں اضافہ ہونا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں برحق ہیں، جس بندے پر ظلم ہو وہ اللہ عز و جل کی خاطر اس پر خاموشی اختیار کر لے، اللہ اپنی مدد کے ذریعے اس کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ جو آدمی صلہ رحمی کے لیے جود و سخا کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ اس کے مال میں اتنا ہی اضافہ کرتا ہے، جو بہت سخاوت کرتا ہے، جو بہت مال دیتا ہے۔ اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تاکہ اپنا مال بڑھا لے تو اللہ عز و جل اس کی قلت میں اور اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ کو وہ حدیث تو یاد ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور زوجہ محترمہ سے کہا تھا کہ اے عائشہ اور فردوس فلاں زوجہ محترمہ، گن گن کے نہ رکھو، اللہ بھی تمہیں جو ہے پھر اس کا حساب لے گا، گن گن کے دے گا۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان کے پاس کوئی جو یا پتہ نہیں جو یا کوئی گیہوں تھے، وہ تھی جو یا گیہوں، تو وہ کہنے لگی کہ میں اس میں سے نکالتی جاتی تھی، استعمال کرتی جاتی تھی، جب میں نے اس کو دیکھ لیا، اس کا اندازہ کر لیا، گن لیا کہ وہ کتنا ہے، تو اس میں سے برکت چلی گئی۔ اچھا، پھر رشتہ دار کو صدقہ کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسکین آدمی کو صدقہ دینا صرف صدقہ ہے، جبکہ قرابت دار کو صدقہ دینا صدقہ بھی ہے اور صلہ رحمی بھی ہے۔ آپ دیکھنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو تھے، وہ جب کسی کو قابل سمجھتے تھے تو اپنی خلافت میں ان کو عہدے بھی دیتے تھے، کیونکہ کوئی بھی بھلائی اگر آپ رشتہ داروں کے ساتھ کرتی ہیں، صدقہ بھی غریب رشتہ دار کو دیتی ہیں، تو صدقے کا بھی ثواب اور صلہ رحمی کا بھی ثواب، تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ کا کیوں کہا گیا کہ پہلے رشتہ داروں سے گھر میں جو خاندان میں جو غریب ہیں ان سے شروع کرو، تو پہلے گھر والوں کا، رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے۔ بڑے اجر کا باعث بھی ہے۔ عمر بن دینار رحم اللہ کہتے ہیں کہ جان لو کہ فرض نماز ادا کرنے کے لیے اٹھائے جانے والے قدم کے بعد رشتہ داری کو ملایا جانے والا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔ فرض نماز کو جو لوگ جاتے ہیں مسجد تو ان کے لیے بھی بہت اجر ہے، اسی طرح بالکل ویسا ہی اجر ان کے لیے ہے جیسے کہ مسجد فرض نماز کے لیے جو آدمی جاتا ہے تو رشتہ داری کو جو ملاتا ہے تو اس کا قدم اجر میں سب سے زیادہ بڑا ہے۔ اس کے بعد ہم دیتے اثر باقی رہنا۔ طیبی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو، یہ ہم قرابت داری کے فائدے دیکھ رہے ہیں نا، اللہ دنیا میں رشتہ داری ملانے والے کے اثر کو لمبی دیر تک باقی رکھتا ہے تو وہ جلدی کمزور نہیں پڑتا، جیسے کہ رشتہ داری کاٹنے والے کے اثرات کمزور پڑ جاتے ہیں۔ قبر میں صلہ رحمی کا کام آنا۔ اب دیکھتے ہیں حدیث، یہ آپ نے بہت دفعہ میت کے جب ہم درس سکتے ہیں اس میں آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس کے رشتہ دار جب پلٹ جاتے ہیں تو اس کو جوتوں کی آواز آتی ہے۔ سو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے، روزہ اس کے دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک کام، صدقہ، صلہ رحمی، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ سو اس کے پاس اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے، یعنی کوئی بلا آتی تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، سر کی طرف سے۔ پھر اس کے داہنی طرف سے یعنی سیدھے ہاتھ کی سیدھی طرف سے کوئی بلا آتی ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر بائیں طرف سے اس کی لیفٹ طرف سے کوئی بلا آتی تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں۔ پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آیا جاتا ہے
تو نیک اعمال، صدقہ اور نیکی اور لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں، اور صدقہ تو بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور حشر کے روز بھی جو ہے سورج سواں نیزے پہ ہوگا تو صدقہ جو ہوگا وہ جو ہے وہاں کی بھی شدت کو کم کر دے گا جو صدقہ کرتا ہے ان کے لیے۔ تو قبر میں بھی صلہ رحمی جو ہے وہ کام آتی ہے، کیونکہ وہ یہ سب کر رہا ہوتا ہے، نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو صدقہ دے رہا ہوتا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہوتا ہے، تو یہ سب نیکی صلہ رحمی وغیرہ اس کے دونوں پاؤں کی طرف سے آئے گی کہ یہاں سے آنے کا راستہ نہیں ہے قبر میں۔ آخرت میں رشتہ داری کا کام آنا، ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الطور آیہ 21، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما التناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، سورۃ الطور 21۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد کسی بھی درجے کے ایمان کے ساتھ ان کی پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان سے ان کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے، ہر آدمی اس کے عوض اس نے جو کمایا گروی رکھا ہوا ہوگا۔ پہلے بھی آیات آپ پڑھ چکے ہیں، ہمارے کسی سیشن میں آئی تھی درس کے، کہ اگر والدین جو ہے بہت نیک ہے، اولاد بھی نیک ہے، دین پہ چلی ہے، لیکن والدین کے درجات بلند ہے تو وہاں بھی آخرت میں بھی رشتہ داری کام آئے گی، اور اولاد کسی جنت کے ان کو والدین کو بلند درجے ملے ہیں اور اولاد کو کم درجے ملے جنت کے، تو والدین کی وجہ سے آخرت میں بھی وہ اولاد کو جو ہے والدین کے بلند درجے والی جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ تو آخرت میں بھی رشتہ داری کا کام آنا، لیکن ایمان والی اولاد ہوگی، ٹھیک ہے، ایمان بہت ضروری، جنت میں لے جانے والا عمل۔ ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتائے جو مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ایک شخص نے کیا کہا اسے کیا ہو گیا ہے، اسے کیا ہو گیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صاحب حاجت ہے، اور اسے کیا ہوا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داری نبھاؤ۔ سلامتی سے جنت میں لے جانے کا باعث، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ، افشوا السلام بینکم، اچھی گفتگو کرو، صلہ رحمی کرو، قرابت داری جوڑو، رشتے ناطے جوڑو، اور راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو قیام کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہاں بھی اتنی ساری نیکی کے اعمال ہیں، اس میں بھی صلہ رحمی قرابت داری کو جوڑنے کا کہا ہے، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ قطع رحمی کی مذمت اور اس کے نقصانات، رشتہ داری کو کاٹنا، اس کے نقصانات اور اس کی مذمت۔ سورۃ البقرہ آیت 27 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ سورۃ البقرہ آیت 27، جو اللہ کے عہد کو اس کے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں، یعنی صلہ رحمی، رشتہ داری، اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ دراصل خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ تو جو رشتہ داری کو کاٹیں گے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لعنت والا فعل، سورۃ الرعد آیت 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار۔ اور وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، یعنی رشتہ داری، قرابت داری، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے، ان کے لیے سوء الدار ہے، برا گھر ہے، برا ٹھکانہ ہے۔ پھر دیکھیں یہ رشتہ داری کاٹنے والے اور چیزوں کے ساتھ ساتھ رشتہ داری بھی۔ سورۃ محمد آیت نمبر 22-23 میں فرمایا فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم سے یہ بھی بعید نہیں کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو، رشتے ناطے توڑ ڈالو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے۔
میمون بن مہران کہتے ہیں کہ مجھے عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ رشتہ داری کو توڑنے والے کا ساتھی نہ بن، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی 2 آیت میں ایسے شخص پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک آیت سورۃ الرعد میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان ہے جو ابھی اپنے دیکھی تھی سورۃ الرعد 25 میں بھی دیکھا ہے نا، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، ابھی دیکھی تھی اس سلائڈ سے پہلے۔ وہ لوگ جو اس چیز کو کاٹ دیتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے اور انہی کے لیے اس گھر کی خرابی ہے۔ اور ایک آیت سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، سورۃ المحمد میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، محمد 23-22 ابھی آپ نے پڑھی، اولئک الذین لعنہم اللہ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، پھر یقیناً تم قریب ہو اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، بس انہیں بہرا کر دیا، ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ جس نے رشتوں کو توڑا اللہ اسے توڑے گا۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے لیے اپنی انگلی کو موڑا اور فرمایا رحم رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کو موڑا اور فرمایا کہ رحم اور رحمان عز و جل سے ملی ہوئی ایک شاخ ہے، اس لیے اس کے لیے تیز زبان ہے، جو چاہتی ہے وہ بولتی ہے، جس نے اس کو ملایا اللہ اس کو ملائے گا، جس نے اس کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا، یعنی جس نے قرابت داری کو ملایا اللہ اسے ملائے گا، جو قرابت داری کو رشتہ داری کو کاٹے گا اسے اللہ کاٹے گا۔ اور یہی حدیث اس سے ملتی جلتی آپ سب کو معلوم ہے کہ زمین و آسمان بنانے سے پہلے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ رحم سے مخاطب ہوا، جو ماں کا رحم ووم جس سے ایک رحم سے ماں کی اولادیں ہوتی ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ رحم سے مخاطب ہوئے کہ جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑوں، جو تجھے کاٹے میں اسے کاٹ دوں، اور قاطع رحم جنت میں نہیں جائے گا۔ قاطع رحمی اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے یقیناً بنی آدم کے اعمال ہر جمعرات کو پیش کیے جاتے ہیں اور کسی قطع رحمی کرنے والے کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے جب تک وہ اپنے رشتہ دار سے، بھائی سے، بہن سے، کوئی بھی رشتہ دار ہو، شروع میں نے آپ کو بتایا چاہے کہ اس کا نسب والد کی طرف سے ہو، شاید اس کا نسب سسرال کی طرف سے ہو، ننیال ددیال ہو، سسرالی نسب ہو، کوئی بھی رشتہ داری ہو، اگر کسی سے ہم بات نہیں کر رہے ہیں، اس سے ہم نے رشتہ داری کاٹی ہوئی ہے، تو پیر جمعرات کو ایک حدیث میں پیر کا بھی ملتا ہے، پیر اور جمعرات کو اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، جب تک وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کیے جائیں گے، کر لیں گے، قرابت داری نہیں جوڑیں گے تو ان کے اعمال نہیں پیش کیے جائیں گے۔ جب اعمال قبول ہی نہیں ہوں گے، پیش ہی نہیں کیے جائیں گے تو کیسے قبول ہوں گے؟ اس لیے بڑی اسکیری حدیث ہے یہ۔ اگر کسی سے بات چیت نہیں ہے تو آپ اللہ کے لیے جھک جائیں، اپنا اعمال نامہ اچھا کرنے کے لیے جھک جائیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر جمعرات کے روزے رکھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیر جمعرات اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں جب میرے اعمال نامے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ تو یہ قرابت داری کی اتنی اہمیت ہے کہ اعمال نامے نہیں پیش ہوں گے جب تک وہ ایک دوسرے سے صلح نہ کر لیں، بات چیت نہ کر لیں، اور اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے 3 دن سے زیادہ جو ہے بات چیت 3 دن سے زیادہ قطع تعلق اور بات چیت نہیں روکی رکھنی چاہیے۔ 3 دن سے زیادہ کا حکم ہے کہ نہیں روکنا چاہیے۔ قطع رحمی دنیاوی تنگی کا باعث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قطع رحمی کی یا جھوٹی قسم اٹھائی وہ مرنے سے پہلے اس کا وبال دیکھ لے گا۔ دنیا میں ہی سزا ملنے والا گناہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گناہ اس لائق نہیں کہ اللہ اس کے کرنے والے کو دنیا میں جلدی سزا دے دے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اس کی سزا جمع رکھے، سوائے قطع رحمی، خیانت اور جھوٹ کے۔ خیانت اور جھوٹ کے ساتھ قطع رحمی کو بھی کبھی فرمایا کہ دنیا میں ہی اس کو سزا مل جائے گی۔ میں نے ایسی خواتین دیکھی وہ اب اپنے گناہ کا اقرار کر رہی ہیں۔ ایک خاتون جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی ساس کو نہیں رکھا، یقین کریں وہ آج اس کا بیٹا ان کو نہیں پوچھتا، اتنا پڑھایا لکھایا، ایک ہی بیٹا کئی بیٹیوں پہ، تو وہ کہتی ہے میرا مقافات عمل سامنے آ گیا۔ یہی حدیث دیکھیں نا آپ، دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں وہ خود اقرار کر رہی ہیں، وہ دین پہ ہے،
وہ کہتی ہیں واقعی یا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہہ دیا وہ یہ میرا مقافات عمل سامنے آ گیا. میں نے اپنے شوہر کو کٹوا دیا, اپنی والدہ سے یوں خرچے ورچے بیچ دیتی تھی, لوگ ظاہر اکیلی تھی تو وہ بیٹوں کا فرض بنتا ہے, تو وہ دیکھ رہی ہیں تو بھویں نہیں, مطلب بیوی منع کر رہی ہوتی ہے نا, سب کی نہیں بات کرے اللہ من رحم اللہ, سب اچھے بھی ہوتے ہیں, برے ہر طرح کے انسان ہیں اور شیطان بھی ہوائے نفس بھی ہے. تو کہتی کہ آج مقافات عمل سامنے آ گیا, میرا بیٹا اس بڑھاپے میں سخت ضرورت ہے, جبکہ جابس بھی نہیں ہوتی ہیں, ریٹائر بھی ہو جاتی, وہ نہیں, کچھ بھی نہیں, وہ دیکھتا ہی نہیں, بس کبھی ہائے ہلو سلام دعا ہو گئی اور مل لیا کبھی, لیکن وہ جس طرح کرنا چاہیے اس طرح بیٹا نہیں کرتا. تو سامنے آ جاتا ہے خرابت داری ہم کاٹیں گے تو. 3 دن سے زیادہ ناراضگی پر وعید. حشام بن عامر سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے قطع تعلق رکھے. اگر دونوں ہی 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کیے رہے تو وہ جب تک اس حال پر رہیں گے حق سے دور رہیں گے, اور جو پہلے رجوع کرے گا اس کا یہ پہل کرنا اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. پہلے رجوع کرے, جلدی سے بات کر لیں, اگر کوئی روٹھا ہوا ہے اس سے, کسی سے آپ نے کاٹا ہوا ہے یا وہ اس نے کاٹ لیا ہے تو آپ کے لیے کفارہ بن جائے گا. اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ کی حجت تمام ہو جائے گی. اگر اس نے دوسرے کو سلام کیا لیکن اس نے جواب نہ دیا تو سلام کرنے والے کو فرشتے جواب دیں گے اور رد کرنے والے کو شیطان. اگر وہ دونوں قطع تعلق کی حالت میں ہی مر گئے تو جنت میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں ہمارے پیارے ہم سے ملے, ہم اکٹھا ہو. 1 سال تک قطع رحمی کے کیے رہنا خون بہا دینے کے مترادف ہے. ناراضگی کی حالت میں وفات پر وعید. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زائد چھوڑے رکھے, بس جس نے 3 دن سے زائد چھوڑ دیا اور اسی حالت میں مر گیا تو وہ آگ میں جائے گا. قریب قرب قیامت کی نشانی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے. یہ بے حیائی ہم دیکھ رہے ہیں, لباس پہن کے بھی عورتیں ننگی نظر آ رہی ہیں, یا تو بہت ٹائٹ ہیں یا تو جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہے, دوپٹہ بھی جو ہے سینے کو نہیں چھپا رہا ہوتا ہے. میرے آپ کے سب کے گھر کی یہی کہانی, تو بہو بیٹیوں کی اللہ معاف کرے, سب کو ہدایت دے, بس سر کور کر لیتے ہیں. پتہ نہیں کیسا پردہ ہے یہ, میری سمجھ میں نہیں آتا ہے. جبکہ ہے یدنین علیہن جلابی بہنہ, اپنے اوڑھنیاں جو ہے اپنے سینوں پہ ڈالا کرو, تو ہر طرف بہائی عام نہ ہو جائے, قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے, اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جائے. تو قطع رحمی کو, قطع تعلق جو ہے وہ قرب قیامت کی نشانی ہے, کیونکہ قیامت اب قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قیامت کے قریب سلام سے پہچان کے لوگوں کو کیا جانے لگے گا, تجارت پھیل جائے گی, حتیٰ کہ عورت بھی تجارتی معاملات میں اپنے خاوند کی مدد کرنے لگے گی, قطع رحمی ہونے لگے گی, لوگ رشتوں کو کاٹیں گے, جھوٹی گواہی دی جانے لگے گی, سچی گواہی کو چھپایا جائے گا, اور قلم کا چرچا ہوگا. جنت سے محرومی کا باعث. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. قاطع رحم لا يدخل الجنہ, قاطع رحیم, قاطع رحم, رحیم نہیں رحم, لا يدخل الجنہ قاطع رحم, قاطع رحم, قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. صلہ رحمی کے درجے. رشتہ داری کے اعتبار سے صلہ رحمی کے درجے. رحمی کے مختلف درجات ہیں, ان میں بعض درجات بعض سے بلند ہیں, اور سب سے کم درجے کی صلہ رحمی قطع تعلق کو چھوڑ دینا اور گفتگو کے ذریعے صلہ رحمی کرنا ہے, اگرچہ سلام کے ذریعے ہی ہو. کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ اتنے برے تعلقات ہوتے ہیں, بعض لوگ اتنے جھگڑالو ہوتے ہیں کہ گھر میں بھی جھگڑے اور شرعی عذر بھی ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں ان سے کم رکھنا پڑتا ہے. لیکن سلام, گفتگو کریں, ان کو سلام ضرور کریں, کہیں مل جائے تو سلام کریں, اور آج کل تو میسیجز پہ بھی ہو سکتا ہے, مبارکباد دے دی, کوئی کسی چیز پہ پوچھ لیا. صلہ رحمی انسان کی قدرت اور رشتہ داروں کی ضرورت کے مطابق مختلف ہوگی. بعض صلہ رحمی واجب ہوتی ہے, بعض مستحب ہوتی ہے. اگر کوئی اس میں سے کچھ صلہ رحمی کرے لیکن اس کو مکمل طور پر بہت زیادہ ادا نہ کرے تو اس کو قطع رحمی کرنے والا نہیں کہا جائے گا. جو جتنا قریبی ہو اس کے ساتھ صلہ رحمی کو مقدم کیا جائے. امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ نیکی مال کو مقدم کیا جائے, امام نووی رحم اللہ کہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے کہ نیکی میں ماں کو مقدم کیا جائے, پھر باپ کو, پھر اولاد کو, پھر دادا دادی, نانا نانی, پھر بھائی بہنوں کو. نیکی میں کون مقدم ہے؟ ماں کے 3 درجے ہیں, پھر باپ جنت کا دروازہ ہے, پھر اولاد کو, پھر دادا, پھر دادی, پھر نانا, پھر نانی, پھر بھائی بہنوں کو.
پھر باقی سارے محرم رشتے دار جیسے چچا، پھپھی، ماموں، خالائیں، جو جتنا قریبی ہے اس کو مقدم کیا جائے۔ اسی طرح والدین کے جانب سے رشتے داروں کو باقی رشتے داروں کو پر مقدم کیا جائے گا۔ پھر رحم کے رشتے داروں میں سے غیر محرم کے ساتھ نیکی کیا جائے، جیسے چچا کا بیٹا اور بیٹی، ماموں اور خالہ کے بچے وغیرہ۔ پھر سسرالی رشتے دار، شرح مسلم النووی۔ والدین کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنا۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب وہ مکہ کی طرف جاتے تو اپنے گدھے کو آسانی کے لیے ساتھ رکھتے تھے۔ جب اونٹ کی سواری سے اکتا جاتے تو گدھے پر سوار ہو جاتے اور اپنے سر پر امامہ باندھتے تھے۔ ایک دن ابن عمر رضی اللہ عنہ اپنے اسی گدھے پر سوار تھے۔ ان کے پاس ایک دیہاتی آدمی گزرا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیہاتی سے فرمایا کہ تم فلاں بن فلاں کے بیٹے نہیں ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اس دیہاتی کو اپنا گدھا دے دیا اور کہا کہ اس پر سوار ہو جاؤ، اور اسے امامہ دے کر کہا کہ اسے اپنے سر پر باندھو۔ اس پر بعض ساتھیوں نے ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اللہ آپ کو بخشے، آپ نے اس اعرابی کو اپنا گدھا دے دیا، حالانکہ آپ نے اسے اپنی سہولت کے لیے رکھا ہوا تھا، اور وہ امامہ بھی جس سے آپ اپنے سر پر باندھتے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے بے شک نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اس دیہاتی کا باپ عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا، یعنی کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے والد عمر تھے، تو یہ جس کو عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا گدھا اور امامہ دے دیا، تو یہ جو دیہاتی جو تھا عمر رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ صحیح مسلم کی روایت۔ رشتہ دار کو باقی سب پر مقدم رکھنا۔ عطا بن ابی رباح رحم اللہ کہتے ہیں کہ کہو وہ درہم جو میں رشتہ داروں کو دوں جو مجھے اس 1000 درہم سے زیادہ محبوب ہے، جو میں محتاج لوگوں میں تقسیم کروں۔ تو پہلے رشتہ داروں کو دینا ہے، تو محتاج سے مقدم کون ہے؟ رشتہ دار۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے ابو محمد، اگرچہ میرے رشتہ دار دولت میں میرے برابر اور میرے جیسے ہی ہوں۔ انہوں نے کہا اگرچہ وہ تم سے زیادہ مالدار ہوں۔ مشرک رشتہ دار کے ساتھ صلہ رحمی۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص کے ہاں ایک ریشمی حلہ فروخت ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ یہ حلہ خرید لیجئے تاکہ جمعے کے دن اور جب کوئی وفد آئے تو آپ اسے پہن لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے تو وہ لوگ پہنتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت ریشمی حلے آئے اور آپ نے ان میں سے ایک جوڑا عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اسے کس طرح پہن سکتا ہوں، جبکہ آپ خود ہی اس کے متعلق جو کچھ ارشاد فرما چکے تھے کہ اس حلے کو پہن نہیں سکتے، جیسے کچھ چیزوں پہ تصویریں وغیرہ ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس لیے دیا کہ تم اسے بیچ دو یا کسی غیر مسلم کو پہنا دو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ نے اسے مکے میں اپنے ایک بھائی کے گھر بھیج دیا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا۔ تو مشرک رشتہ دار کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی۔ ہر قریبی اور دور کے رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا ہے۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اپنے حسب نسب کو یاد رکھو جس کے ساتھ تم صلہ رحمی کر سکو۔ اگر رشتہ داروں کو صلہ رحمی کے ساتھ قریب کیا جائے تو وہ دور نہیں ہوتے، اگرچہ وہ دور ہوں۔ اگر آپ رشتہ جوڑیں گے تو وہ دور رشتہ دار بھی قریب آ جائیں گے، اور رشتہ داروں کو جب دور کیا جائے تو وہ قریب نہیں ہوتے، اگرچہ وہ قریب ہی کیوں نہ ہو۔ ہر رشتہ داری قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے آئے گی، وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی، اور اگر اس نے اس کا جوڑا ہوگا اور رشتہ داری کو جوڑا ہوگا اور اس کے خلاف کاٹنے کی گواہی دے گی اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا، تو قیامت کے دن اپنے صاحب کے سامنے رشتہ داری آئے گی اور وہ اس کے حق میں رشتہ داری ملانے کی گواہی دے گی کہ ہاں یہ شخص نے رشتہ داری کو ملایا تھا، جوڑا تھا، اور اگر اس نے جوڑا ہوگا، اور اگر اس نے اس کو کاٹا ہوگا تو رشتہ داری جواب دے گی کہ اس نے اس کو کاٹا ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے ہر چیز حدیثوں سے پتہ چلتا ہے، ہر چیز کی شکل بن جائے گی، گناہ کی، اعمال کی، ہر چیز کی۔ تو رشتہ داری کی بھی شکل بن جائے گی، وہ آئے گی اور حق میں گواہی دے گی، جوڑا ہوگا یا خلاف گواہی دے گی اور اس کو کاٹا ہوگا۔ اب کرنے کے کام، اب ہم کنکلوڈ کریں گے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم کیا کریں گے؟ ملاقات کریں گے۔ اب اس طرح ملاقات کریں گے رشتہ داروں سے، اس طرح ملاقات نہ کریں کہ دوسرے کے کام جو ہے ان میں حرج آ جائے۔ رشتہ داروں سے ملاقات برکت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ابن تین کہتے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے اطاعت کے کاموں کی توفیق ملتی ہے۔ اگر صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کو جوڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں بھی آگے بڑھ جائیں گے، اللہ تعالیٰ توفیق دیں گے۔
اور مزید نیکیوں کا موقع بھی ملتا ہے. نافرمانی سے بچتا ہے انسان. پھر انسان کا جو ہے ذکر بھی اس کی موت کے بعد بھی باقی رہتا ہے. لوگ اس کو یاد کرتے ہیں اس کے اچھے تعلق کی وجہ سے, کیونکہ اچھے تعلق ہوں گے تو لینا دینا کیا ہوگا, اچھی بات کیا ہوگی. اگر پیسے نہیں ہوتے انسان اچھی بات کر دیتا ہے, کوئی خدمت کر دیتا ہے, پیسوں سے مدد نہیں کر سکتا ہے, اور مال ہوتا ہے تو پیسوں سے بھی مدد کرتا ہے, ان کے وقت پہ کام آتا ہے, تو اس کا ذکر اس کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے. گویا کہ اس نے موت جو ہے اس کی موت کے بعد بھی رہتا ہے, گویا کہ اس نے مرنے کے بعد بھی وہ یاد رہتا ہے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا, وہ اس کو یاد رکھتے ہیں. تو جو ہے ہمیں پہلی چیز کیا کرنا ہے کہ ان سے ملاقات کرنی ہے, مہمان نوازی کرنی ہے. وہ اگر وہ آتے ہیں کسی دوسرے شہروں سے, ملکوں سے, کہ مہمان ہے, گھر چھوٹا بھی ہو تو آپ مہمان نوازی کریں, ان کو اچھا کھانے پینے کا خیال رکھیں. کار ہے تو کار میں لے جائیں, گھما پھرا دیں, جو بھی کریں جس طرح آپ اچھی طرح مہمان نوازی کرتے ہیں 5 نمازوں کے ساتھ. ایسے نہیں کہ ایسی گپ شپ کرنے بیٹھے کہ نمازیں بھی گئی, نہیں, بلکہ آپ دین بھی آپ کی ان کی مہمان نوازی میں دین پہلے آپ کو مقدم رکھنا ہے کہ میں نماز وقت پہ پڑھتی ہوں, نمازوں کا ان کی خبر گیری کرنا ہے, ان کے بارے میں پوچھتے رہنا ہے, ان کو سلام کرنا ہے, ان کو اپنا مال دیں. اگر رشتہ دار محتاج ہیں تو صدقے کی صورت میں دیں, اور اگر وہ محتاج نہیں ہیں تو تحفے کی صورت میں دے دیں. تحفے تحائف دیا کریں, اس سے بھی محبتیں بڑھتی ہیں. جبھی تو ہم عیدی بھی دیتے ہیں, ان بچے پاس ہوتے ہیں تو ان پہ بھی ہم بھائی بہنوں کے بچوں کو جا کے تحفے دیتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی کریں. ان کے بچوں پہ وہ محنت کرتے ہیں, ان کے بچوں کی بھی بھانجے بھتیجوں کی حوصلہ افزائی کریں, تحفے دیں. ان کے بڑوں کی عزت کریں, کمزوروں پہ شفقت کریں. بوڑھے آتے ہیں تو ہم بیٹھے رہتے ہیں, اپنا پرس بھی رکھے رکھتے ہیں کہ کوئی نہ بیٹھے, جگہ نہیں دیتے ہیں, ان کو عزت سے بٹھائیں. کمزور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, ان پہ شفقت کریں. اور پھر اگر مرتبے میں بھی بڑے ہیں, پیسے میں, دولت میں, علم میں, تو ان کو عزت دیں. یہ نہیں کہ ان سے حسد ہو جائے, بغض ہو جائے, نہیں. وہی آپ دعا مانگ لیں جیسے ہنالک دعا زکریا, اللہ ان کی بھی نعمتیں ناچین مجھے بھی عطا کر دے, ان کے بچوں کو دیا ہے میرے بچوں کو بھی اس قابل کر دے. تو ان کی عزت کریں, کمزوروں پر شفقت کریں, ان کے اس مرتبے پر ان کو اس مرتبے پر اتاریں جس کے وہ حقدار ہیں. ان کے مقام کو بلند کریں, ان کی عزت کریں, ان کی خوشیوں میں ان کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شرکت کریں. مثال کے طور پر کسی رشتہ دار کی شادی ہوئی ہے, یا اس کے ہاں اولاد ہوئی ہے, اس کو ملازمت ملی ہے, اور کوئی اور کام ہے, تو آپ اس کو تحفے دے کر یا اس سے ملاقات کر کے اپنی خوشی کا اظہار کر کے اس کی خوشی میں شریک ہوں, یا اس کے ساتھ مکالمہ کر کے اس کو برکت کی دعائیں دیں, اور جو اس کو عطا کیا گیا اس پہ خوشی کا اظہار کریں. اور جو ہے اگر ان کے غموں میں ان کا ساتھ دیں, ان کی غمخواری کرتے ہوئے ان کی غمگساری کریں. اگر ان کا کوئی فوت ہو جائے, تو ان کو کوئی مصیبت لاحق ہو جائے, تو آپ ان کے ساتھ غمگساری کریں, ان کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کریں, ان کو صبر کی نصیحت کریں. ان کو صبر کرنے والوں کی اجر کی یاد دہانی کرائیں کہ آپ قرآن و حدیث کی اسٹوڈنٹ ہے, قرآن کی بتائیں ان کو حدیثیں, ان کے مریضوں کی عیادت کریں, اپنے رشتہ داروں کی. کیونکہ اگر آپ مریض کی عیادت کو جائیں گے تو 70,000 فرشتے جو ہے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. فائدے ہی فائدے ہیں. ان کے لیے کھانا وانا لے جائیں, کوئی پھل وغیرہ جو بھی ان کی ضرورت ہو لے جائیں, ان کو ہیلپ کر دیں. اگر وہ مریض ہیں تو ان کے جنازوں کے پیچھے جائیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر میت پہ جائیں تو نماز میں شامل ہوں تو 1 قرات کا ثواب, اور 1 قرات جو ایک احد کے پہاڑ کے برابر ہے. اور ہمارے مرد اگر جنازوں میں جائیں ان کو قبرستان ان کو تدفین کرنے, تو بھی 1 قرات کا ثواب. تو اس طرح مردوں کو 2 قرات کا ثواب مل جاتا ہے. تو ہم نماز جنازہ اگر ہمارے گھر کے پاس مسجد ہے تو اس میں شامل ہو جائیں, تو 1 قرات کا ثواب. جنازے پہ مر جاتے ہیں تو جنازے کی نماز کا 1 قرات, اور تدفین کے لیے جنازے کے پیچھے جانا, ساتھ جانا, تو 2 قرات کا ثواب, یعنی 2 عہد کے پہاڑ کے برابر سا. ان کی دعوت کو قبول کرنا, کوئی بات بری لگ گئی ہے تو روٹ کے بیٹھ جاتے ہیں, میں تو جاؤں گی نہیں اس کی دعوت میں, نہیں. یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو, آپ پتہ نا 7 حق ہے, تو دعوت قبول کرنا بھی ایک حق ہے. تو ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں, اور پھر ان کو بتا دیں. آج کل مینیو اتنے مہنگے ہوتے ہیں, اچھی جگہوں پہ رکھتے ہیں, تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں, تو کنفرم کر دیں تاکہ وہ دوسروں کو دعوت دے دیں. یہ بھی ہم پریشانیاں ان کو کرتے ہیں, ہم بتا نہیں رہے ہوتے آخری وقت تک کہ ہم جا رہے ہیں, آ رہے نہیں آ رہے. تو ان کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں. یا آج کل کے متعلق میں نے ایک ٹپ دی تھی آپ کو, ان کے بارے میں اپنے سینوں کو صاف رکھنا ہے, بکس نہ چھپائیں. ایسا شخص قوم کا سردار نہیں ہو سکتا جو اپنے دل میں کینہ رکھتا ہو. ان کے جھگڑے ہوئے لوگوں میں صلح کروا دیں. آپ کو پتہ ہے لڑائیاں ہوتی تو ان کو صلح کرا دیں. صلح کے لیے آپ جھوٹ بھی بول سکتے کہ نہیں اس نے تو تمہاری برائی نہیں کی,
एक्स ने तुम्हारी बुराई नहीं की, वाई से कहें कि वाई ने तुम्हारी बुराई, वाई से कहे कि एक्स ने तुम्हारी बुराई नहीं की, वाई से कहे कि एक्स ने तुम्हारी बुराई नहीं की ना, तो नहीं नहीं वो तुम्हारी अच्छी बातें करती। तो दिल जोड़ने के लिए, सुलह कराने के लिए आप ऐसे कह भी सकते इनके लिए, क्योंकि उसमें उज़र है ना, उनके लिए दुआ करें उस पर। तो दुआ पर को तो हमें हर एक को कुदरत हासिल है ना, दुआ तो हम कर ही सकते हैं, जबान से अच्छे अल्फाज और दुआ तो कर सकते हैं। और हर किसी को दुआ की जरूरत है, अगर कुछ नहीं कर सकते हैं हम जान से माल से, तो दुआ करें जरूर, उनको हिदायत की तरफ दावत दें। अगर वो हिदायत पर नहीं है तो बड़ी हिकमत से, यानी कि भोंडे तरीके से, कि वो दीन से ही दूर भाग जाएं, उनको नेकी का हुक्म दें, उनको बुराई से मना करें, बुराई से रोकें, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकिर करें, कि हम फला जगह हल्का हो रहा है, हम फला जगह जा रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं, इस तरह पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं वगैरह वगैरह, यहाँ की भी आप दावत दे सकती हैं। अब हम दुआ करते हैं, बाहम मोहब्बत पैदा करने और बाहमी मामलात की इस्लाह की दुआ करते हैं, बाहम मोहब्बत पैदा करने और बाहमी मामलात की इस्लाह की करते हैं। अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कुलूबिना वास्ली ज़ात बैनिना वहदीना सुबुल सलामी वनज्जिना मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर वजन्निबनल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा वमा बतना व बारिक लना फ़ी अस्माइना व अबसारिना व कुलूबिना व अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वजअलना शाकिरीना लिनिअमतिका मुत्नीना बिहा काबिलीहा व अतिम्महा अलैना। अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत पैदा कर दे, अल्लाह हमारे दिल शत्ता हो गए, उल्फत पैदा कर दे, हमारे दिल फट गए, हम एक दूसरे के खिलाफ हो गए, अल्लाह हमारे दिलों में उल्फत पैदा करे, हम मुसलमान रिश्तेदारों मुसलमान में आपस में और हमारे आपस के मामलात की इस्लाह कर दे, हमें सलामती के रास्तों की तरफ रहनुमाई अता फरमाए और हमें अंधेरों से निजात देकर नूर की तरफ ले आइए, और हमें तमाम ज़ाहिरी और छुपी बदकारियों से महफूज रखिए, और हमारी कानों, हमारी आंखों, हमारे दिलों, हमारे घर वालियों, हमारी औलाद में बरकत अता फरमाइए, हमारी ज़ुर्रियत में भी बरकत अता फरमाइए, हमारी नस्लों में भी बरकत अता फरमाइए, हमारी तौबा कबूल फरमाइए। बिलाशुबा आप बहुत ज़्यादा तौबा कबूल फरमाने वाले हैं और आप रहमत करने वाले हैं, हमें अपनी नेमतों का शुक्र करने वाला बना दीजिए, उनकी तारीफ करने वाला बना दीजिए, उनको कबूल करने वाला बना दीजिए, उन नेमतों को हम पर कामिल फरमा दीजिए। आमीन या रब्बल आलमीन। अब रिश्तेदारों को सलाम के ज़रिए ताज़ा रखें, ताइफ और अतियात दें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आएँ। अब हम कंक्लूजन कर रहे हैं, ठीक है। रिश्तेदारों को सलाम के ज़रिए ताज़ा रखें, तहाइफ और अतियात दें, उनको गिफ्ट दें, उनकी ज़रूरियात पूरी करें, उनसे अच्छे अखलाक से पेश आएँ, जो काटे उसे जोड़ें, जो रिश्तेदारों से अल्लाह की खातिर मुलाकात कीजिए, आज ही फ़ोन कर लीजिए, अगर करीब रहते तो घर से चले जाइए, उनको तबलीग करें, क्योंकि हमें आप सल्लल्लाहु को भी हुक्म दिया वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के आप सल्लल्लाहु को फरमाया अल्लाह के रसूल अपने करीबी रिश्तेदारों से शुरू कीजिए। पहले तो आप छुप छुप के, क्योंकि मक्का के लोग बहुत आप पे जुल्म ढाते थे, आप पे सहाबा कराम पे, तो छुप छुप के करते थे। फिर आप अल्लाह का हुक्म आया कि वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के हम अपने रिश्तेदारों से शुरू कीजिए। तो आपने तबलीग अपने रिश्तेदारों से पहले शुरू की थी, सफ़ा पहाड़ी पे चढ़। बच्चों के साथ भी सिला रहमी करना, ये नहीं कि बड़ों के साथ, बच्चों के साथ भी इससे अच्छे साथ ताल्लुक़ करना है, रिश्तेदारी जोड़नी है, उनको भी तोहफे दें, उनसे भी अच्छी बात करें, उनको भी अच्छी किताबें पढ़ने की दें, दीनी किताबें। बच्चे छोटे हैं तो जो है इस्लामिक टॉयज भी आ गए हैं, वो भी दें। कतार ये नहीं कि म्यूजिक बजने वाले हों, बल्कि उसमें भी इस्लामिक टॉयज इतने अच्छे होते हैं, उसमें भी तिलावत होती है, हदीसें होती हैं, नशीद होती है। कतार रहमी की कसम को पूरा ना करें। अगर आपने बाद दफ़ा कसम भी खा लेते ना गुस्से में जोश में आके, मैं तुझसे मिलूंगी अल्लाह की कसम फला, तो कसम का कफारा अदा कर दें। ऐसी सिला रहमी ना करें जो हक से रोके। अब सिला रहमी जो है रिश्तेदारी ऐसी भी नहीं करनी कि वो गलत भी करें, तो हम जो है हक बात कहने आए कि वो चाहे वालदा ही हो। ये तो हमें कुरान में भी हमने सीखा है ना कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि सिला रहमी ऐसी ना करे कि जो हक से रोके, हक बात जरूर करनी है, हक हक सिला रहमी हमें हक बात कहने से ना रोके। फिर सूरतुल अनाम आयत 52 में फरमाया वइज़ा कुल्तुम फादिलू वलौ काना ज़ा कुर्बा। सूरतुल अनाम 152। अब जब बात करो तो इंसाफ करो, ख्वाह रिश्तेदारी हो। ये नहीं कि अब रिश्तेदार है तो हम इंसाफ नहीं करेंगे। चलिए अल्लाह ताला हमें तौफीक दे सिला रहमी करने की, रिश्तेदारों को से जोड़े रखने की, क्योंकि इसमें बड़े फ़ायदे सारी हमने कोशिश की कि कुरान और हदीस से कि इसमें कितने फ़ायदे हैं ना।
عمر میں اضافہ ہوگا اور جو ہے ہماری جو ہے رزق میں کشادگی ہوگی اور جو ہے ہم اطاعت میں بڑھ جائیں گے. سارے اپنے فوائد دیکھ لیں, فائدے. جب اللہ رسول کوئی بات کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر سب ہمارے فائدے کی ہیں. اللہ تعالیٰ انسان کے کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا بنا دے, ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں, اور ہم جو ہے رشتہ داروں کو جوڑنے والے بن جائیں, کاٹنے والے نہ بنیں. اب ہم اس پہ کنکلوڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمارا اگلا درس جمعے کو ہوگا, اور جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے سورۃ الابراہیم شروع کریں گے نا انشاءاللہ. تو آلٹرنیٹ ڈے سے ہوتا ہے نا, تو انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو کہیے گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب تو ہم سے قبول فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ میں سے کسی کو کوئی بات رکھنی ہے تو ضرور رکھیں آج کے درس کے بارے میں. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بسم اللہ بولیں. شہناز جی, اگر غلطی سے قسم اٹھا لے تو اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا ہے بندہ؟ ہاں